جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی اور اس موقع پہ کچھ لوگ باہر احتجاج کر رہے تھے۔ ہمارے سینئر صحافی دوست اس کو رپورٹ کر رہے تھے، اس احتجاج کو۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، کون لوگ احتجاج کر رہے تھے، کیا کچھ وہاں پہ ہوتا رہا، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ خبریں، وہاں پہ جو بینچ بن رہے ہیں ان کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، میڈیا بھی ابھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے۔ پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویو کریٹ کر دی جاتی ہے، انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے، اور کسی کے پیچھے جو ہے لوگ چل پڑتے ہیں، اور ایک سیاسی جو جماعت ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ اب یہ سامنے آپ ڈان کی خبر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈان کی خبر میں جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ یہ خبر یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ پی ایم ایل این ویری آف پی ٹی آئی سوشل میڈیا ڈومیننس۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کی تصویر ہے، انہی کے حوالے سے یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، آگے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور مجھے بھی سمجھنے میں اور سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ The Pakistan Muslim League Nawaz is wary of Pakistan Tehreek-e-Insaf یعنی پی ٹی آئی's dominance on social media platforms, but it asserts that it may not have an impact on polls which will be contested on the ground۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کی سوشل میڈیا پہ ڈومیننس ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ پہلے سے جناب جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ اکثر کہا جاتا ہے، اور ان کی ٹیمیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن الیکشنز تو گراؤنڈ پہ لڑے جانے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اب اس میں دو ایشوز ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک مضبوط سوشل میڈیا ٹیم رکھ لیں گے تو آپ سوشل میڈیا کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی سوشل میڈیا کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ لکھوا کے لے لیں، آپ کبھی بھی نیریٹو نہیں بنا سکتے۔ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ہمارے بہت سارے دوست، جس میں ہمارے صحافی دوست بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ جی وہ ٹرولز رکھے ہوئے اور ان کے ذریعے جناب سوشل میڈیا کا ایک بیانیہ بنا لیا جاتا ہے، میڈیا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں ضرور ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹرولز بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن آپ ڈومینیٹ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کو۔ سوشل میڈیا کو وہی ڈومینیٹ کر سکتا ہے جس کو سوسائٹی کے اندر، جس کو سوشلی جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں، جو زیادہ جو ہے جس کی سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہے، جس کی زیادہ جو ہے سپورٹ ہے سوسائٹی کے اندر۔ کسی بھی معاشرے کے اندر یہ جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں، یہ ان پہ وہی ڈومینیٹ لوگ کرتے ہیں جن کو سماج پسند کرتا ہے۔ یہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں، تو یہ آپ ایک ٹرینڈ تو بنا سکتے ہیں، کوئی چور ہے، یہ ہے، وہ ایک دن کے لیے ٹرینڈ چل جائے گا، اس میں آپ پیڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں یہ وہ، لیکن آپ ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، اس کو سسٹین نہیں کر سکتے لانگ ٹرم میں۔ یہاں پہ آپ جتنی مرضی سوشل میڈیا ٹیمیں بنا لیں، اور یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب جیسے کوئی پیسے دے کے آپ سوشل میڈیا کے اوپر فالوئنگ بنا سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز بنا سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کو ڈومینیٹ کریں گے۔ نہیں، کچھ چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ اس میں نہیں کر سکتے۔ پیسے دے کے آپ پولز اپنے حق میں کروا سکتے ہیں، آپ ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، لیکن کوئی بڑی میجک ایسی مشین نہیں ہے جس میں ایک ٹویٹ ڈلے گی اور وہ ری ٹویٹ کرنا شروع ہو جائے گی اور عوام جو ہے وہ آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ایسا نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کافی حد تک جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ سماج کی ریالٹی ہے جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ جی الیکشنز تو ادھر لڑے جائیں گے، سوشل میڈیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، اب تو لوگ کنزیوم ہی سوشل میڈیا کر رہے ہیں، اب میڈیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حد تک میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، یہ ابھی نہیں، یہ آج سے 2.5-3 سال پہلے سے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر دوسرے پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے۔ اس دور کے اندر جو ہے آپ اس طریقے سے بیانیہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتاتی ہے۔ یہ جو ہے نا جو کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ تو الیکشن نہیں ہونے، وہ گراؤنڈ پہ ہونے، نہیں، یہ جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ آپ کو سماج کی خبر دیتا ہے۔ آپ کھولیں ٹک ٹاک، دیکھیں ٹویٹر پہ تو دانشور پھنسا ہوا ہے، عوام تو ٹک ٹاک پہ پہنچ چکی ہے، جہاں پہ وہ ایک بھٹے کا مزدور بھی ساتھ وہ اینٹ بنا رہا ہے، ساتھ وہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، وہ فصل میں جناب کاٹ رہا ہے اور ساتھ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو اب تو آپ کے پروفیسر سے لے کے ایک عام جو دن میں مزدوری کرنے والا ہمارا بھائی بہن ہے، وہ بھی ٹک ٹاک کے اوپر ہے۔ ایسے لوگ ہیں، میں نے ٹک ٹاک کے اوپر فقیروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جب وہ اشارہ بند ہوتا ہے یا جب اشارہ کھل جاتا ہے تو اس دوران وہ اپنی ایک ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ
کی جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں یہ آپ کو سماج کا عکس دکھا رہی ہیں، لیکن جس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ خواجہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر ڈومینیٹ ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پہ، لیکن ہم نے گراؤنڈ پہ الیکشن لڑنا ہے. گراؤنڈ کا عکس اور گراؤنڈ کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. آج کل وہ میڈیا پہ آپ کو کتنی نظر آ رہی ہے اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے، یا کسی اور ملک میں کتنی نظر آتی ہے، یا بھارتی میڈیا میں کتنی نظر آتی ہے، اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے. لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے، چاہے وہ بھارت میں ہو رہا ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہو. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا سے پتہ چلتی ہیں آج کل کے دور میں. جب تک اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم بنیادی جو پوائنٹ ہے اس کو ہی مس کر رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے نا یہ آسٹریلیا سے ہے. ہم لوگ مغرب کے اوپر بڑی کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں کہتے ہیں جناب وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے کچھ حصول ہیں جو وہ اپنے ممالک کے اندر اس پہ بڑے وہ سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں اور بڑا ان کا ریئیکشن آتا ہے. اور وہ چیزیں بنیادی طور پہ رول آف لا، آپ نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی. دوسرے ممالک میں جو مرضی ہوتا رہے، اپنے معاشروں میں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، اور یہی ان معاشروں کی کامیابی کا راز ہے. یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، بال ٹیمپرنگ سکینڈل میں پھنسنے والے وارنر کو فیئر ویل دینے پر میچل جانسن جو ہیں وہ ناراض ہیں، چراغ پا ہیں، یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کافی اس کے اوپر احتجاج وغیرہ بھی کیا ہے، کوئی کالم وغیرہ بھی لکھا ہے. اب یہ جو بال ٹیمپرنگ سکینڈل ہے یہ غالباً ساؤتھ افریقہ میں آسٹریلیا کی ٹیم کی ہوئی تھی، 2018 کی بات ہے، ڈیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، آپ اس کو گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں کچھ ان کے جو کھلاڑی تھے ایک دو وہ کوئی بال ٹیمپرنگ وغیرہ کر رہے تھے، اور پھر وہ جب چیز پکڑی گئی تو اس کے اوپر اتنا ریئیکشن آیا کہ کپتان گیا، کھلاڑیوں پہ سال کی کوئی پابندی لگی، ملک کے وزیر اعظم نے فون کیا کرکٹ آسٹریلیا کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پورا ایک آؤٹ ریج تھی کہ آپ بال ٹیمپرنگ کیسے کر سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے آپ دوسری طرف ہمارا کردار دیکھیں اور ہمارے ملک کو دیکھیں کہ یہاں پہ ہم بال پکڑتے ہیں، دانتوں سے اس کو پوری دنیا کے سامنے چباتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹس بھی مل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم پروڈکٹس کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی موضوع معاشرے میں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر یہ پورا کرکٹ آسٹریلیا کا یہ جو سکینڈل ہے نا بال ٹیمپرنگ کا، اس کو تھوڑا سا پڑھیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آج جس حالت میں ہم ہیں اور کیوں ہیں ہم، اس کو جو ہے اینالائز کرنے میں آپ کو تھوڑی سی مدد ملے گی. ہمارا اپنا کردار کیا ہے جب ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم دھاندلی کریں، جو مرضی کریں، وہ ساری چیزیں ہم جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں. چاہے ہم صحیح طریقے سے پہنچیں یا غلط طریقے سے پہنچیں، ایز لانگ ایز ہم اپنی منزل حاصل کر لیں، ہماری جیت ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنی آؤٹ ریج ہوئی تھی جب پاکستان کے اندر کوئی بال ٹیمپرنگ ہوتی ہے، کتنی آؤٹ ریج ہوتی ہے جب پاکستان کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کھلاڑی اپنے کپتان کے خلاف حلف لے رہے ہیں بیٹھ کے کسی کمرے کے اندر. کیا ان لوگوں کے اوپر تاحیات پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی، یا کم از کم 1 سال کی پابندی نہیں لگنی چاہیے تھی، یا کم از کم اس کے اوپر آؤٹ ریج نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اب اس طرح کے کوئی بھی کھلاڑی ہو، اس کو کوئی بھی پروڈکٹ وہاں پہ انڈورس نہیں کرے گا کہ اس کی یا انڈورسمنٹ نہیں لے گا کہ یار اس کو اپنے پروڈکٹ کا ہم نے چہرہ نہیں بنانا، یہ وارنر کو یا اس کو یا اس کو. ابھی یہ سکینڈل چل رہا ہے اور اس کا اتنا جو ہے وہ بیک لیش آئے گا. لیکن یہاں پہ میں نے ماضی میں بھی آپ کو مثال دی تھی، وہ جو ہیں آرم اسٹرانگ کی مثال دی تھی آپ کو، جو سائیکلسٹ تھے ان سے کتنی ایڈورٹائزمنٹس واپس لی گئی تھیں اس لیے کہ پتا چلا تھا کہ وہ چیٹنگ میں ملوث ہیں. تو ہمارے اندر جو ٹالرنس ہے نا اس کو، چیٹنگ کو، بدعنوانی کو، غیر قانونی چیزوں کو برداشت کرنے کی جو ٹالرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے اندر، اور ہر جگہ پہ ہے، سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ میں ہے، اور اس میں ہمارا اپنا کردار بھی ہے. اور ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے حکمرانوں سے، اپنے اداروں سے، اپنے دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، وہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، تو ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ کیا اس میں ہم جو ہیں وہ مثالی کردار اپناتے ہیں جو ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پر اینی وے یہ سٹوری میں نے دیکھی، یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، اور یہ سٹوری آپ کو سناتی ہے 2 معاشروں کی، 2 سوسائٹیز کی، اور 2 اکنامک جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں فرق ہے جو 2 معاشروں کے اندر. یہ 2 معاشرے میں آسٹریلیا اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل فرق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مغربی معاشروں میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ آسودگی دیکھیں، آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں جہاں پہ آسودگی ہو، نظام حکومت کوئی بھی ہو، لیکن وہاں پہ قانون کی خلاف ورزی کو برا سمجھا جائے گا، اس کے لیے ٹالرنس کم ہوگی. آپ کسی بھی ایسے معاشرے میں چلے جائیں جہاں غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، وہاں پہ آپ کو کرپشن بھی نظر آئے گی.
گی, وہاں پہ قانون کی خلاف ورزی کے اوپر لوگ آپ کو فخر کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. جناب اشارہ توڑ دیا تھا, پولیس آئی تو پولیس والے کو ہم نے کہا بھائی تم ہوتے کون ہو, میں نے اپنے بھائی سے کال کروا دی, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. تو یہ چیزیں آپ کو واضح طور پہ نظر آئیں گی. تو یہ جو بال ٹیمپرنگ سکینڈل ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایٹیچیوڈز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. پاکستان میں کوئی کرے تو ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, ہم خود چیئر کرتے رہتے ہیں جی جناب بس ہماری ٹیم جیت جائے, جس طرح مرضی اس نے جیتنا ہے. اچھا جی, اگلی جو خبر ہے نا, پاکستان کی تاریخ میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اتنا انٹرسٹ لیں. کبھی آپ نے سنا کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہو کہ جناب وہ نون لیگ کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے, یا اے این پی کے جو ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے, یا اے این پی نے کہا ہو کہ پیپلز پارٹی کے ٹھیک نہیں ہوئے, پیپلز پارٹی نے کہا ہو کہ جے یو آئی ایف کے ٹھیک نہیں ہوئے, اس لیے کہ کبھی اس کے اوپر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا. لیکن اس وقت ایک واحد سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, جس کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں صحافی بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں, سیاستدان بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں, ہر طرح کا انٹرسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور جن کا جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. آج وہ ہیئرنگ وغیرہ وہاں پہ ہوئی, اکبر ایس بابر صاحب انہوں نے چیئرمین بننا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک ایسا شخص جس کو کبھی زندگی میں امریکہ کا ویزا نہ ملا ہو اور ویزا بار بار ریجیکٹ ہو جاتا ہو, وہ اس چیز پہ بضد ہو کہ میں نے پریزیڈینشیل نامینیشن کے لیے پیپر جمع کروانے مجھے ویزا دیا جائے, کیونکہ بڑا چانس ہے کہ میں الیکشن وہاں پہ جا کے جیت جاؤں گا امریکہ میں. پر یہ جناب ہیئرنگ ہوئی آج, اور اس ہیئرنگ کے موقع کے اوپر وہاں پہ باہر لوگ احتجاج کر رہے تھے. صحافی دوستوں نے بھی دیکھا, اب جب لوگ وہاں پہ احتجاج کریں گے تو صحافی تو رپورٹ کریں گے. غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی رپورٹ کیا, یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں, تصویریں انہوں نے شیئر کی ہوئی کہ الیکشن کمیشن کے باہر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. جمع ہونے والوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. مظاہرین نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات مکمل مسترد کر دیے ہیں اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالا دم قرار دیا جائے. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن کمیشن کے باہر جمع ہو جائیں تو صحافی تو رپورٹ کریں گے. اب الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے ریڈ زون کے وہ سارے ایریا میں, اب پی ٹی آئی کے لوگ تو ورکر کنونشن کریں تو ان کے خلاف جو کاروائی ہوتی ہے قانونی وہ ہمارے سامنے ہے. اب یہ لوگ یہاں پہ آ گئے اور ابھی تک ان کے خلاف کیا قانونی کاروائی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ دفعہ 144 وہاں پہ لگی ہو سکتا ہے اب تک کوئی قانونی کاروائی ہو گئی ہو, لیکن اس طرح کے مناظر سامنے آئیں گے تو صحافی تو رپورٹ کریں گے. اب صحافی جو رپورٹ کریں گے اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر کچھ صحافی پھر گراؤنڈ سے بھی رپورٹ کرتے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ٹویٹ ہے احسن وحید صاحب کی, نوجوان جرنلسٹ ہیں, غالباً ہم نیوز سے وابستہ ہیں. احسن صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے. اب صحافی تو خبر کے پیچھے پہنچتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا. انہوں نے جا کے وہاں سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں, کیا احتجاج کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے, تو یہ ذرا آپ چھوٹا سا یہ سائٹ پہ جو کلپ ہے سنیں, اس میں وہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. چیئرمین کے کس چیئرمین کیوں میں بھلا کہڑے ہوئے جی تارک جی عمران جی آپ نے سنا کہ وہ انہوں نے مختلف سوالات ان سے پوچھے. پوری ویڈیو ان کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ لگی ہوئی ہے, غالباً ان کا اگر کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ بھی ہوگی. انہوں نے پوچھا کہ جی کون سے چیئرمین کے انتخابات ہوئے, آپ کیوں یہاں پہ آئے. تو انہوں نے جو صاحب تھے وہ انہوں نے کہا جی وہ چیئرمین کے انتخابات جو ہوئے اس سلسلے میں ہم احتجاج کرنے آئے. تو انہوں نے پوچھا کون سے چیئرمین کے انتخابات, تو وہ بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے کیڑے ہوئے تارک جی دسو. ٹھیک ہے, انہوں نے پوچھا کیڑے ہوئے تارک جی دسو. تو اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی تھے وہ سارے بنیادی طور پہ اس میں بہت سارے دوست ایسے تھے کہ وہ یہی کہتے کیڑے ہوئے جی تارک جی دسو. تو اب انہوں نے آگے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں, ان کو جواب دینے دیں. پوری ویڈیو بڑی ہی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, اس میں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کس کے انتخابات ہوئے, آپ بتائیں سو صحیح کوئی تھوڑا سا ہمیں جواب تو دیں. لیکن وہ احسن صاحب سوال کر رہے ہیں اور وہ آگے پیچھے سے لوگ جواب دے رہے ہیں. آخر میں وہ بندہ سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ کو کون لے کے یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں طارق فضل چودھری نے بھیجا ہے. طارق فضل چودھری, تو انہوں نے کہا وہ تو نون لیگ کے ہیں, میں نے, انہوں نے کیوں آپ کو بھیجا ہے. تو آگے سے بندہ کہتا ہے ہم خود آئے ہیں. وہی بندہ جس نے پہلے کہا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے بھیجا, آگے سے کہتا ہے ہم خود آئے ہیں. یہ ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی جو سوشل میڈیا دکھاتا ہے, جو کہتے ہیں جی سوشل میڈیا ڈومیننس ہے. سوشل میڈیا پہ کسی کی بھی ڈومیننس نہیں ہے. سوشل میڈیا آپ کو سماج کا عکس دکھاتا ہے. غالباً کوئی نوٹس وغیرہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو کوئی جواب جمع کروانے کا, وہ اس وقت چل رہی ہے وہ ہیئرنگ, جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ تو چلتا رہے گا معاملہ. ان کا بلے کا نشان بھی ہو سکتا ہے وہ چلا جائے, اس لیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن شاید صحیح نہیں ہوئے. عوام میں غم و غصہ, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ باہر پہنچ کے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں سے مختلف تصاویر
تصاویر بھی آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں وہ نون لیگ کے کسی عہدیدار کے قریبی رشتہ دار ہیں یا عہدیدار ہیں، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. پر یہ احسن نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ جا کے اس بندے سے انٹرویو کیا جو بندہ اتنا اپسیٹ تھا کہ وہ ریڈ زون میں پہنچ گیا. پی ٹی آئی کا کارکن ہوتے ہوئے جب ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی والے اگر ریڈ زون میں جائیں تو اب اگر بیرسٹر گوہر کے حمایتی کارکن بھی وہاں پہنچ جائیں تو کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی. پر اکبر ایس بابر کا ایسا نظریاتی دھڑا ہے، اکبر ایس بابر کے کارکن ایسے ہیں کہ وہ ریڈ زون میں بھی پہنچ جاتے ہیں، الیکشن کمیشن کے باہر بھی احتجاج کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے جو کارکن ہیں وہ ان کو ڈر لگتا ہے، انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کارروائی ہو جائے گی. اور اکبر ایس بابر کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ اس کے کارکن کو کوئی اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی نہیں ہوتی، وہ ریڈ زون میں پہنچ کے احتجاج کرتا ہے. لیکن عمران خان کا جو کارکن ہے وہ جو ہے اس کے لیے یہ سہولت نہیں ہے کیونکہ پاپولیرٹی کی کمی ہے عمران خان کی. اکبر ایس بابر جو ہے وہ حقیقی چیئرمین ہے، حقیقی پاپولر اگر کوئی بندہ ہے اس وقت گراؤنڈ پہ تو وہ اکبر ایس بابر ہے. دیکھ لیں، اس کا اندازہ میں صرف اس بات سے لگا رہا ہوں کہ اتنا بڑا رسک لے کے ریڈ زون میں ان کے کارکن پلے کارڈ اٹھا کے آگے پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بغیر اس ڈر کے کہ جناب ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی، عمران ریاض خان صاحب کی واپسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. میاں جو علی اشفاق صاحب ہیں جو ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے لائر ہیں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے رہے، بلکہ مشکل وقت میں بہت سارے صحافیوں کا وہ ساتھ دیتے رہے. تنقید کا نشانہ بھی وہ بہت بنتے رہے جب وہ عمران ریاض خان صاحب بازیاب نہیں ہو رہے تھے. بہت سارے دوست ان کے اوپر تنقید کرتے رہے اور ابھی بھی جو ہے بہت سارے دوست ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ان پہ بڑے الزامات بھی لگاتے ہیں. لیکن عمران ریاض خان صاحب کے وہ بہترین دوست ہیں اور عمران ریاض ان کے اوپر بڑا اعتبار کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں اور دونوں کی بڑی مثالی دوستی ہے. اب عمران ریاض خان صاحب واپس کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں اور ایک انٹرویو کیا ہے علی اشفاق صاحب نے. اس میں عمران ریاض خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس کا کلپ بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا. اگلے ہو سکتا ہے آج یا کل میں وہ ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو بھی سامنے آ جائے تو بہت سارے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، میرے خیال میں وہ تفصیلات جب انٹرویو سامنے آئے گا تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا اس میں کیا بات ہوئی. پھر اس کے اوپر کچھ دوست کسی اور قسم کے کامنٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں، میاں علی اشفاق صاحب کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب کے بہترین دوست ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی مدد کی اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک اچھے قانون دان ہے، ایک اچھے انسان ہے. دیگر صحافی جو دوست ہیں ان کی بھی وہ مدد کرتے رہے. تو آئی ایم آلسو لوکنگ فارورڈ، میں اس میں تفصیلات لے کے ان سے بہت ساری آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا، علی صاحب سے پوچھ کے یا عمران ریاض خان سے پوچھ کے کہ جناب کیا باتیں ہوئی، کیا ہوگا اس میں، کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. پر میرے خیال میں یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی زبان سے آپ سنیں اور انہی سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو دوست ہیں جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، میاں علی اشفاق صاحب، ان کے ساتھ جب وہ بات کریں گے تو میرے خیال میں وہ بہتر طریقے سے آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور وہ بہتر طریقہ ہوگا کہ وہاں سے آپ کے پاس وہ انفارمیشن پہنچے. اور میں بھی وہ فرسٹ ہینڈ انتظار کر رہا ہوں کہ جب وہ آئے گا تو میں بھی دیکھوں گا، تو آپ بھی اس کو ضرور دیکھیے گا. اچھا جی، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کی یہ خبر ہے. سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچز ہیں وہ ابھی بھی ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. یہ اسناد ملک صاحب کی خبر ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا رہا. آپ کو پتا ہے جب عطا بندیال صاحب تھے تو کچھ صحافیوں نے تو یہ اپنا فرض بنایا ہوا تھا، جو ہی بینچ بنتا تھا وہ پہلے کہہ دیتے تھے ہم خیال. اب جو بینچز بن رہے ہیں اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ جج صاحبان جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ہیں ان کو صرف بینچوں میں شامل کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں ان صحافیوں کی کہ جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، عدالتوں کو کور کرتے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اپنے ولاگز کے اندر، اپنی خبروں کے اندر اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں کہ اب بھی ایسے لگتا ہے کہ صرف وہ جج صاحبان جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متفق ہوتے ہیں ان کو بینچز میں شامل کیا جاتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو 2 کیسز میں شامل کیا گیا. انہوں نے وہاں پہ اختلاف کیا. ایک تو وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا جو کیس تھا اس میں بات ہو رہی تھی ایمرجنسی کی کہ جو انہوں نے ایمرجنسی لگائی اور ججز کو پکڑا. لیکن جو پہلے 12 اکتوبر کو جو انہوں آئین توڑا اس وقت جو پھر عدالتوں نے اس کو ریٹیفائی کیا، ان کو مہلت دی، ان کو آئین میں رد و بدل کرنے کی بھی اجازت دے دی عدالت نے. تو اس حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ جناب ان لوگوں کو بھی پوچھا جائے، ان ججز کو بھی پکڑا جائے. تو وہاں پہ وہ واضح اختلاف سامنے نظر آیا. اسی طرح جو الیکشنز کا مقدمہ تھا
उस मुकदमे में भी आपको पता है तारीख तो सामने आई, लेकिन जिन लोगों ने डिले करवाया उसके ऊपर कोई नहीं हुक्म आया कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, ये कार्रवाई की जाए। पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने अपने इजाफी नोट के अंदर वो तमाम तफसीलात लिखी जो इस चीज के जिस उनकी नजर में जिम्मेदार हैं, जो लोग हैं और जो निगरान सेटअप है, उनके आईनी होने के ऊपर भी सवाल उठाया और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी जानिब तवज्जो करवाई। और एक तरह से वो जो काजी फायज ईसा साहब का मौकिफ था उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ किया। और उस वक्त भी जो सहाफी वहां पे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अब जनाब जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब को मजीद बेंचेस में साथ नहीं बिठाया जाएगा। यहां पे भी अब जो बेंच बने हैं, एक जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जो बेंच बना है, इस तरह जस्टिस शौकत सदीकी साहब के मुकदमे के हवाले से भी गालिबन कोई बेंच बना है। इट डजंट रियली मैटर के कौन कौन से बेंच बने हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट नौयत के मुकदमात हैं अब उनमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब वो हम ख्याल जो बेंचेस हैं वो अब दोबारा बनना शुरू हो गए हैं और हम ख्याल जजेस ही काजी फायज ईसा साहब के साथ बैठते हैं। हमारी उस वक्त भी यही पोजीशन थी और अभी भी हमारी यही पोजीशन है कि जो जज होते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं और उनका जो फैसला होता है वो फिर पब्लिक डोमेन में आ जाता है और उस पर आप पब्लिकली क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उस पर डिबेट भी कर सकते हैं। लेकिन तमाम जो जज साहिबान हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, काबिल एहतराम है। जो भी जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जज है। मुझसे, आपसे, बहुत सारे लोगों से वो कानून बेहतर समझता है और हमारी यही तवक्को है और हमें पूरी ये उम्मीद है कि जो भी जज साहिबान होंगे वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। हाँ, जब फैसला आएगा उससे इख्तिलाफ हो सकता है, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, इसलिए कि जब कानून की जंग लड़ी जारी होती है तो उसी अदालत के अंदर जो दोनों वकील होते हैं दोनों कानून को समझते हैं पर दोनों का नुक्ता नजर मुख्तलिफ होता है और इसी तरह जज साहिबान भी एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इख्तलाफ जरूर हो सकता है। लेकिन एनीवे ये वो जो बहस चलती थी अता बंदयाल साहब के दौर के अंदर और उसमें कुछ सहाफियों ने जितना हिस्सा डाला और जितना वो बढ़ चढ़ के क्रिटिसिज्म करते थे तो इस रवायत को डाला और उस वक्त भी हम ये कहते थे कि ये रवायत तो फिर कहीं पे नहीं रुकेगी और अब हम देख रहे हैं कि वही सिलसिला चल रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब अब भी हम ख्याल बेंच बन रहे हैं। पर एनीवे जिस तरह मैंने कहा कि जब फैसला हो जाएगा, केस आगे चलेगा, तो फिर जो है जब उस फैसला आएगा तो उसके ऊपर फिर हम अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा जी, आखिर में ऑडियो स्कैंडल के हवाले से कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं। सरदार लतीफ खोसा साहब और बुशरा बीबी की ऑडियो जो लीक हुई, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में वो केस चल रहा है, उनका एक हुक्मनामा सामने आया है। कल भी हियरिंग के दौरान उन्होंने बड़े क्वेश्चंस वगैरह किए थे। अब बुनियादी तौर पे उन्होंने इदारों से ये कहा है कि आप पता करके हमें ये बताएं, रिपोर्ट दें, जितनी भी आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें और पता चलाएं कि ये ऑडियो लीक किसने की। रिकॉर्ड तो बाद में होगा ना, ऑडियो लीक किसने की। जब ये पता चल जाएगा कि कहां से सबसे पहले ऑडियो लीक हुई तो फिर उसको पकड़ा जाएगा और उससे पता चलेगा कि जनाब इसको ऑडियो कहां से मिली। तो अब उन्होंने ये हुक्मनामे में लिखा है कि पता चलाया जाए कि ये ऑडियो कहां से लीक हुई। और इसी तरह पैमरा से भी क्वेश्चन किया गया है कि जनाब वो फिर आपके टीवी चैनल्स के ऊपर वो ऑडियो चलती किस तरह है, क्या आइन और कानून इसकी इजाजत देता है, किस तरीके से टीवी चैनल्स वो चला देते हैं। तो पहले कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया पे ये लीक हो गई, तो इसी वजह से मोअज़्ज़िज़ अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया है कि पहले ये पता चलाएं कि किस अकाउंट से वो चीज शेयर की गई, किसने शेयर की और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कैपेबल हैं, उनके पास इस तरह की रिसोर्सेज हैं और होपफुली ये चीज खुलेगी, सामने आएगी। माजी में भी हम देखते रहे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज, दीगर ऑडियोज वो सामने आती रही हैं जो बाइस से इस्तराब बनती रही हैं, पाकिस्तान के लिए बाइस से शर्मिंदगी बनती रही है, पूरी दुनिया में उसके हवाले से डिस्कशंस होती रही हैं। तो इस वजह से अब ये चीज जो है अदालत के सामने भी है और अदालत ने ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया है कि पता चलाएं कि ये कहां से ये ऑडियो हुई है। इसलिए कि समटाइम इल्जाम लगाते हैं, तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा देती है किसी पे कि जी वो सहाफी जो है वो सबसे पहले लीक करता है या फलाना जो है वो बंदा सबसे पहले लीक करता है। तो अब तो दूध का दूध और पानी का पानी होपफुली हो जाएगा, पता चल जाएगा कि सबसे पहले किसने ऑडियो लीक की, जिसने लीक की फिर वो ये भी बता सकेगा कि उसको ऑडियो कहां से मिली, किस तरह आई। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है और मोअज़्ज़िज़ अदालत ने इसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया है। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है, आपको पता है कि वो ऑडियो इस स्कैंडल के हवाले से पहले भी अपने मुकदमात की समाअत के दौरान उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट जो है हुक्मनामे वगैरह दिए हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी हैं। और इसी तरह जो एमपीओ के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उसमें भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो फैसले किए हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।